یہ بدبخت وہاں پہنچا ہے، چاہے ایران کا ہو، چاہے سویڈن کا ہو، جو بھی پیغمبر پر اترنے والی لاریب کتاب کی توہین کرتا ہے، اس کی سزا حجاج ابن یوسف ظالم ہونے کے باوجود، صحابہ کا قاتل ہونے کے باوجود، دستگرد نے یہودیوں کو ایک صف میں کھڑا کر کے اس نے تن سے جدا کر کے امت مسلمہ کو بتا دیا کہ اے لوگو، میں ظالم ضرور ہوں، پر رب کے قرآن کے ساتھ جو یہ حال کرے، جو رب کے قرآن کا ایک لفظ مٹانا چاہے، یہ جائے کہ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کو مٹانا چاہتے ہو، یہ قرآن فصاحت و بلاغت میں، معنی و الفاظ میں، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر سے سنا، کاتب وحی بھی ہے، آپ جامع قرآن بھی ہے، آپ ناشر قرآن بھی ہے، آپ شہید قرآن بھی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، عثمان ذو النورین نے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ میں حضرت عثمان 82 سال کے اس بڑھاپے کے عالم میں اپنا خون دے کر قرآن کا تحفظ کر کے، مدینہ الرسول کا تحفظ کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے حضرت عثمان نے پیغمبر پر اترنے والی لاریب کتاب کی تحفظ کے لیے اپنی جان دے دی۔ اے امت مسلمہ، اگر کوئی ایران کا ہو، چاہے کوئی فارس کا ہو، چاہے کوئی کوفہ کا ہو، چاہے کوئی پاکستان کا ہو، چاہے کوئی افغانستان کا ہو، چاہے کوئی سعودیہ کا ہو، دنیا کی کسی دھرتی پر رہنے والا ہو، جو رب کے قرآن کی توہین کرے گا، اس کی ایک ہی سزا، وہ کیا ہے؟ بولو بولو، قرآن کی گستاخی کرنے والوں کی ایک ہی، وہ کون سی سزا ہے؟ سر تن سے جدا۔ جیسے پیغمبر کی گستاخی کرنے والوں کی سزا ہے کہ ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے، رب کے قرآن کی گستاخی کرنے والوں کی بھی ایک ہی سزا ہے، وہ سر تن سے جدا ہے، ان کا ایک ہی علاج ہے، وہ الجہاد ہے۔ جب تک ہم حکومت پاکستان ایسے لوگوں کے لیے جہاد کا اعلان نہیں کرے گی، تب تک یہ گستاخیاں ختم نہیں ہوگی، چاہے وہ یہودیت کی صورت میں ہو، عیسائیت کی صورت میں ہو، روافض کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو، جو پیغمبر پر اترنے والی کتاب کی جو گستاخی کرے گا، اس کی ایک ہی سزا۔ بولو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب آپ کے سامنے عالم بعمل حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تمام حضرات لائق تعریف ہیں کہ شدت کی اس گرمی میں آپ تشریف لائے، ہمارا فرض بھی ہے آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ جس غرض سے آپ تشریف لائے ہیں آپ بخوبی واقف ہیں۔ دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا حکومت وقت سے کہ وہ مؤثر بیانیہ بنائے، تمام عالمی فورم پر اس حوالے سے جو تسلسل کے ساتھ وقتاً فوقتاً گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں باطل کی طرف سے، ہم یہی کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں۔ بندوق و تلوار ہمارے پاس نہیں ہے، صدائے احتجاج تمام مسلمان بلند کرتے ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ تمام عالم اسلام کو اعتماد میں لے کر جتنے بھی عالمی فورمز ہیں، OIC کے حوالے سے ہو، اقوام متحدہ کے حوالے سے ہو، دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، ان کو آن بورڈ لے کر مؤثر بیانیہ بنا کر عالمی سطح پر اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اگر عالمی سطح پر قانون سازی نہیں ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں کہ سویڈن کا واقعہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ باطل تو باطل ہے، قرآن کا دشمن قرآن کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس نے دشمنی ہی کرنی ہے، اس کا وتیرہ ہے۔ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، جس طرح ہمارے معصوم بچوں کے سینوں میں
नौजवानों के सीनों में, हत्ता के बुढ़ापे तक जा चुकने वाले हमारे मुसलमानों के सीनों में जिस तरह कुरान महफूज है, हमारे करने का काम ये है कि हम कुरान को सिर्फ मस्जिद और मदरसे की चारदीवारी तक महदूद न रखें, बल्कि हम बतला दें अपनी अमली जिंदगी से, अपनी इनफरादी और मिली और कौमी जिंदगी के हवाले से हम साबित कर दें कि कुरान सिर्फ मदारिस और मसाजिद तक नहीं है, बल्कि कुरान हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमें कुरान का सही मकाम देने की जरूरत है। इसके लिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए, जिद्दोजहद भी करनी चाहिए। ये किसी की कहने की बात नहीं है। बहैसियत मुसलमान के हमारा ये फर्ज है कि हम कुरान को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मानकर अमली जिंदगी में कम अज कम अपनी इनफरादी, मिली और कौमी जिंदगी में नाफिज कर दें। इस नापाक जसारत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इजहारे आजादी राय के नाम पर अरबों मुसलमानों की दिल आजारी करना, उनको अजियत पहुंचाना, ये इजहारे राय नहीं है, बल्कि इस दुनिया की, इस कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। इसके लिए आलमी तंजीमें, आलमी फोरम्स, इंसानी हुकूक की तंजीमों को अपने फराइज मनसबी का एहसास करना होगा और इसके लिए कानून साजी करनी होगी। और एक दफा फिर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि गर्मी की शिद्दत है, हमें आपका एहसास है। मैं मुख्तसर अल्फाज में दोबारा ये मुतालबा दोहराऊंगा कि हुकूमत वक्त तमाम आलम इस्लाम को ऑन बोर्ड लेकर आलमी फोरम पर मुअस्सिर बयानिया बनाकर इसके लिए कानून साजी की कोशिश करे। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर।